ان کے لیے ادویات خریدنا ایک مشکل کام بن جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس پر آپ سب سے پہلے بتائیے گا ادویات جو مہنگی ہوتی ہیں اس سے مریضوں کی اوسط پر کیا اثر پڑتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جنید صاحب آپ کے چینل کا کہ آپ نے ایک ایسا حساس موضوع منتخب کیا ہے جو کہ وائس آف دی ڈے ہے. مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک متوسط مڈل کلاس جو ہے لوگ وہ بہت زیادہ ادھر رہتے ہیں. تو ان کے لیے جو ہے جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل بیان ہے. یعنی کہ ان کو ہم کنسیڈر نہیں کر سکتے. جو ترقی یافتہ ممالک کے جو شہری ہیں جو سہولیت اٹھاتے ہیں ہمارے ملک کے جو شہری ہیں ان سے بالکل ہی تہی دامن ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دوائیوں کا جو پرائس انکریز ہوتی ہے اس کا عام آدمی پر کیا اثر پڑتا ہے. تو میں آپ کو اپنی ذاتی یعنی کہ مشاہدہ یہ بتاتا ہوں کہ مجھے پاس ایسے مریض آتے ہیں جو اگر دوائیاں خریدیں تو کھانا نہیں کھا سکتے, اگر کھانا کھائیں گے تو دوائی نہیں کھا سکتے. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملک جو نظریہ پاکستان کی بنیاد پر بنا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب اس ملک میں یہ حالت ہے ہماری ناک عاقبت اندیش قیادتوں نے اور ادھر ملک کو کے وسائل کو اوپر نیچے کر کے اس حد تک پہنچایا ہے کہ آج بیچارہ عام آدمی جو ہے وہ سہولیت کی صحت کی سہولت کی بنیادی جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے. ڈاکٹر صاحب یقینی طور پر اس کے اندر تمام جو ہم سمجھتے ہیں کہ کمپنیاں ہیں وہ بھی اس کے اندر وہ ذمہ دار ہیں. ڈاکٹرز کہاں تک ذمہ دار ہیں؟ آپ بھی تو اسی کی دوائی لکھتے ہیں نا جو آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تحفے میں دے, جو پھر اس کے بعد اس کو اجازت نامہ مل جاتا ہے کہ وہ مہنگائی ادویات کی قیمتوں میں جتنا مرضی اضافہ کر دے. دیکھیں جی اس میں آپ نے بالکل بات کی. اس میں ہماری کمیونٹی کے لوگ جو ہیں جیسے کہ ہر جگہ جو ہے بلیک شیپ ہوتے ہیں, وہ ہماری کمیونٹی میں بلیک شیپ موجود ہیں جو کہ کمپرومائز کرتے ہیں کوالٹی کے ساتھ مریضوں کی صحت کے ساتھ. اور اس میں وہ کمپنی ملوث ہیں جو کہ نمبر 2 کمپنی ہے جو کہ 2 نمبر پروڈکٹ بناتے ہیں, لوکل بناتے ہیں اور چیپ پروڈکٹ بناتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان کو ایسے ڈاکٹر مل جاتے ہیں جن کو تحفے تحائف دیتے ہیں اور پھر ان سے اپنی دوائیں لکھواتے ہیں اور اس کو مارکیٹ کی سیل بڑھاتے ہیں. تو یہ اس پیشے کے ساتھ بھی ظلم آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں ایک مسیحائی کا کردار آپ کے ڈاکٹر کا ہے, وہ چند تحفوں کے لیے اور چند پیسوں کے لیے جو ہے وہ مریض کی جیب کے ساتھ اور اس کی صحت کے ساتھ بھی کھیلنا شروع کرتا ہے؟ بالکل, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کرائم ہے کہ جس سے بڑا کرائم ہی کوئی نہیں ہے. جو لوگ اس میں ملوث ہیں اور جو لوگ جانتے بوجھتے مریضوں کو 2 نمبر دوائیاں صرف اس لیے لکھ کے دیتے ہیں کہ ان کو ایک کمپنی جو ہے ان کو کچھ تحائف دے رہی ہے یا کچھ سہولیات, مطلب اس میں تو کافی باتیں ہیں. کمپنی آتی ہیں, مطلب کہ ایک دفعہ ایک صاحب آئے تھے, وہ مجھے کہتے جی کہ آپ کو کوئی ایئر کنڈیشن چاہیے یا آپ کو کوئی ہوائی ٹکٹ چاہیے یا بیرون ملک کا سفر چاہیے. تو میں نے اسے شٹ اپ کال دی, اسے کہا کہ آئندہ آپ نے میرے آفس میں نہیں آنا, یو ڈونٹ نو اباؤٹ می. اچھا, مطلب ایئر کنڈیشن ہر قسم کی فیسلٹیز ہیں, ایئر ٹریول دیتے ہیں, ہاں جی آفر کی جاتی ہیں, فیملی کو پیکج دیے جاتے ہیں, ویزا وغیرہ کے دیے جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اسے مکروہ میں کہتا ہوں, اسے مکروہ حرام کہتا ہوں کہ جو بھی ڈاکٹر جو ہیں ہماری کمیونٹی کی اس کام میں ملوث ہیں وہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک جانب جو نسخہ لکھا جاتا ہے 70% نہیں تو آپ یوں کہہ لیں کہ 50% ڈاکٹرز کا جو لکھا ہوا نسخہ ہوتا ہے وہ انہی کے میڈیکل سٹور سے کیوں ملتا ہے, باہر سے کیوں نہیں ملتا؟ اس میں بھی ایک کرپشن کی ایک وجہ ہے کہ لازم بات ہے کہ وہ ایسی دوائیں دیتے ہیں جن سے ان کو کچھ نہ کچھ فائدے کی توقع ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مریض کو جو ادویات لکھ کے دینی چاہیے تو وہ ہر جگہ اویلیبل ہوں. مریض جہاں بھی جائے اس کے لیے کوئی پارٹیکل میڈیسن سٹور نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے وہاں سے جا کے خریدنا ہے وہاں سے جا کے خریدنا ہے. ایسی دوائی ہو جو کہ فریلی اویلیبل ہو اور مریض جہاں سے جائے اس کو خرید سکے. کیا ڈاکٹر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ نسخے کے اندر باقاعدہ دوائی کا نام لکھے, فارماسیوٹیکل کمپنیز کے پریشر میں آ کے مطلب ان کی دی ہوئی دوائی کا نام لکھے, یا اس کو صرف فارمولہ لکھنا چاہیے؟ دیکھیں جی یہ آپ نے ایک اور سینسٹیو بننے کی ایشو کو بتایا. میں تو اس حق میں ہوں کہ جو فارمولہ ہے سلسلہ
اس کو آنا چاہیے. ذوالفقار بھٹو صاحب کے دور میں جو ہے وزارت صحت نے یہ کام کیا تھا, لیکن اس وقت کی جو فارماسیوٹیکل کمپنی تھی اور جو مافیاز تھے انہوں نے اس اسکیم کو ناکام بنایا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فارمولری ہے اس میں کچھ کم و بیش ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک اچھا جو فارمولہ ہے اس کو ایک بار کیا جائے, گورنمنٹ کی ریگولیٹر جو ادارے ہیں وہ اس کو مانیٹر کریں, تو میرے خیال میں وہ اسکیم میں اس کو فیور کرتا ہوں. اچھا, فارماسیوٹیکل کمپنی جب اپنی ادویات کے اندر ہوش ربا اضافہ کرتی ہیں, اب جو بعض ادویات ہیں یہاں تک کہ کھانسی, زکام, نزلہ اور اس سے ہٹ کے جان بچانے والی جو ادویات ہیں ان کی قیمتوں میں ہم نے دیکھا ہے 200, 300, 400% تک اضافہ ہوا ہے. تو اس اضافے کو چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے کوئی محکمہ کوئی آپ کو ایکٹیو دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں جی, اس ملک میں محکمے تو ہر جگہ موجود ہیں, قوانین بھی سارے موجود ہیں, لیکن اصل چیز ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ادارے ہیں کہ ان کا فرض ہے کہ اس کو چیک کریں کہ عوام کی جو انفلیشن کے مطابق جو عوام کی جو قوت خرید ہے کیا وہ اس کو بیئر کر سکتے یا نہیں کر سکتے. اور ہیلتھ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ تمام ایام میں, تاریخ کے تمام ادوار میں اور اس وقت بھی اس دنیا میں بھی ایک ایسا ایشو ہے کہ ہر شخص کو ہیلتھ کی فیسلٹیز ملنی چاہیے. دوائی جو ہے اور علاج جو ہے وہ کوئی لگژری چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ہر شخص نے ضرورت کے تحت ایمرجنسی صورتحال میں دوائی پرچیز کرنی ہے. ایک شخص جاتا ہے میڈیکل سٹور پر, وہ اگر کوئی دوائی کوئی سیرپ 100 روپے کا لے کر آتا ہے, جب اس کو دوبارہ اگلی بار جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ میڈیکل سٹور اس سے جب سیرپ لیتا ہے تو نیچے مارکر سے کاٹ کے اس کی قیمت 150 روپے کی ہوتی ہے. تو یہ جو مافیا ہے اس کے اندر میڈیکل سٹور والے ہوں, فارماسیوٹیکل کمپنیز ہوں اور دیگر تمام یہ سب لوگ مل ملا کر جو ہے وہ عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور اس شخص کی جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں جو مشکل میں ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں کون کون آپ کو انوالو نظر آتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ٹاپ سے لے کر لوکل تک ہر بندہ انوالو ہے, ہر شخص انوالو ہے. ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ اس میں ان کا کسی دن ان کا اپنے خاندان کا کوئی فرد بھی انوالو ہو سکتا ہے. تو اس میں جو بھی ظلم کرتے ہیں اور اس ظلم کے نتیجے میں جو بیچارے لوگ جو ہے جان کا شکار ہوتے ہیں یا مسائل کا شکار ہوتے ہیں, اس کا انہیں جواب دینا پڑے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ادارے اس کے ذمہ دار ہیں دے شوڈ کم فارورڈ اور ان کو امپلیمنٹ اپنے قوانین کرنے چاہیے اور اس قسم کی بیسی ظلم کو روکنا چاہیے. جو اشرافیہ ہے ملک کی وہ 2 سے 3% ہو یا 5% ہو, وہ تو اپنے بخار کے لیے بھی جو ہے وہ دوائی لینے باہر چلے جاتے ہیں, مگر جو اس ملک کا عام آدمی ہے جس کو ڈسپرین بھی مشکل سے ملتی ہے, جو پیناڈال کے لیے ترستا ہے, اس کے لیے ادویات اب اس قدر مہنگی ہو گئی ہیں کہ علاج کرانا بہت مشکل ہو گیا اس کے لیے. تو ایسی صورتحال کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے فارمولے بھی ہر دوائی کے موجود ہوتے ہیں جو سستے مارکیٹ میں ہوتے ہیں, جس میں فارماسیوٹیکل کمپنیز کا پریشر نہ ہو, ان کی جو ہے وہ ڈاکٹرز کو گفٹنگ نہ ہو, تو وہ بھی کچھ ایسے فارمولے ہر دوائی کے موجود ہوتے ہیں مارکیٹ میں. لیکن جی یہ تو دیکھیں یہ اس کی سائنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک جو دوائی ہوتی ہے وہ مختلف سالٹ سے بنتی ہے. جو سالٹس ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک قلم ہے, قلم جو ہے وہ میڈ ان ملتان بھی ہو سکتا ہے, میڈ ان حسین گائی بھی ہو سکتا ہے, میڈ ان پاکستان بھی ہو سکتا ہے, میڈ ان چائنا بھی ہو سکتا ہے, میڈ ان یورپ بھی ہو سکتا ہے. اتنا 60 جو دوائیوں کا ہوتا ہے وہ دنیا کے مختلف کونوں سے اویلیبل ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو 2 نمبر کمپنی ہیں یہ ایک چیپ سالٹ خرید کر اس کو اسی نام سے وہ مارکیٹ کرتی ہیں اور اس کو چھپانے کے لیے وہ جو اپنے جو کرندے ہوتے ہیں ان کو وہ تحفوں کا طوائف کا لالچ دیتی ہیں اور تبادلہ کرتے ہیں اور پھر آگے وہ تبادلہ ہی ہو گیا نا جی, آپ ان کی دوائی جو ہے وہ بیچیں گے, وہ تبادلے میں آپ کو کنڈیشن ہوتا یہ ہے کہ مریض کو فائدہ نہیں ہوتا, مریض بیچارہ جو ہے مریض جو مزید کمپلیکیشن کا شکار ہوتا ہے. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر اکمل مدنی. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ ادویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ, جان بچانے والی ادویات ہو یا ایمرجنسی ادویات ہو, ان کی قیمت میں ایک بڑا اضافہ 400% تک 300% تک جو اضافہ ہوا ہے, اس سے عام آدمی جو دوائی جو ہے وہ مجبوری میں خریدتا ہے وہ اب مجبوری میں بھی خریدنے کے قابل نہیں رہ گیا. یقینی طور پر اس پہ جہاں فارماسیوٹیکل کمپنیز ذمہ دار ہیں, وہیں پر ڈاکٹرز بھی کسی حد تک ذمہ دار ہیں کہ وہ ان کمپنیوں کی دوائیاں تجویز کرتے ہیں جہاں سے ان کو تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے. تو یقینی طور پر یہ عام آدمی کے ساتھ اور مسیحائی کے ساتھ بھی ایک ظلم ہے. تو یقینی طور پر حکومت کو, اداروں کو اس حوالے سے ایکٹیو ہونا چاہیے کہ کم از کم جو جان بچانے والی ادویات ہیں یا ایمرجنسی ادویات ہیں ان کے ریٹس کو کنٹرول کیا جائے.
ان کے ریٹس کے اندر ہوش ربا اضافے کو روکا جائے. امید کرتے ہیں کہ حکومتی ادارے اس حوالے سے سنجیدگی دکھائیں گے اور ہمیں متحرک بھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اپنے میزبان جنید انور کو پروگرام آخر کیوں سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ